سلطان صلاح الدین ایوبی کی بھی تعریف تھی کہ وہ منصفانہ کام کرتے تھے۔ یہ جو دو تاریخیں ہیں یہ پھر آگے جا کر ملتی ہیں کہ ہیومین وار کیسے کی جائے۔ مگر میں ٹولسٹائے پر بھی آؤں گا واپس۔ ٹولسٹائے اور زمانے میں ایک نو وار موومنٹ چلا۔ انہوں نے کہا کہ جی وار ہونی نہیں چاہیے، رادر دین ہیومنائزنگ وار تھرو لاز، کہ انٹرنیشنل ریڈ کراس کے لیے انٹرول ملے، اس کو اجازت ملے، تھرو لاز کہ کوئی جنیوا کنونشن جو بعد میں ارتقائی کیفیت کے اعتبار سے آیا کہ وار کو ہیومنائز کیا جائے۔ بالکل ایسے ہی آرگومنٹ ہے، کسی نے یہ بھی کہا کہ جیسے جہنم کو ٹھنڈا کرنے کی نیت کی جائے۔ یہ بالکل ایسی آرگومنٹ ہے کہ سلیوز کو اگر رائٹ دیے جائیں تو الٹیمیٹلی سلیوری ایبالش ہو جاتی ہے۔ تو اس کے خلاف ٹولسٹائے اینڈ اینی کیا نام ایک نام میں نے لکھا ہوا تھا، ایک آسٹرین برتھا وان سٹنر. Bertha von Suttner also rose up to the issue of no war rather than humanizing war. اور انہوں نے ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ اگر تم ہیومنائز کرو گے وار تو وار ایک انڈر ریٹن کیفیت رہے گی کہ وار تو ہوگی، صرف ہیومنائز کر لو اس کو، کم سویلین ڈیتھس ہو، کم بچے مارے جائیں، سویلین ڈیتھس کو اوائڈ کیا جائے، یا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہ استعمال ہوں جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہوئے، اور پھر انسان کو خیال آیا کہ تو بہت ہی خطرناک ہے، ان سے تو انوسنٹ سٹیزنز ڈائی. تو یہ بلکہ یہ یہاں تک چلی بات کہ جب ڈونانٹ کو جو انٹرنیشنل ریڈ کراس کا بنانے والا تھا، جب اس کو نوبل پرائز ملنے لگا تو باقاعدہ یورپ کے اندر ایک موومنٹ چلا کہ نہیں جی یہ تو ہیومنائزنگ وار کی بات ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کسی ایک پیسیفسٹ کو بھی پھر ایک نوبل پرائز دیا گیا جسٹ ٹو بیلنس دیٹ تھاٹ. اچھا، یہ جب وارز ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ بڑا یعنی آؤٹ سائڈ آف یورپ بھی بڑا ظلم تھا. یعنی بیلجیم کا کنگ لیوپولڈ III تھا جس کے متعلق یہ ہے کہ 10 million people died in Congo and Africa in a very short time during his reign، کہ پوری آبادیوں کو ختم کر دیا جاتا تھا. باہر صورت ارتقاء کیا ہو رہا تھا یورپ کے اندر. تو جب یورپ کے اندر ریلیجیس وارز بھی ہوئی تو یورپ کیم ٹو اے سیکولیرٹی. یورپ نے یہ کہا کہ یار یہ مذہب کو نکالو ریاست سے. اچھا، تو بھروسہ کس بات پر کیا کہ ہیومینیٹیرین اینکر ہوگا، انسان کو اپنا اینکر، کہ ہمدردی، کہ قتال ہو رہا ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، اس ہمدردی کی بنیاد پر یہ معاملہ چلے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چلتا رہا پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد. پھر جنیوا یہ یونائٹڈ نیشنز بنی اور اس کا اجلاس ہوا سین فرانسسکو میں. اس کے اندر اتفاق سے سارا کچھ اچھا بنا، مگر ایک جگہ پر ویسٹڈ انٹرسٹ کو موقع دیا گیا، اور وہ یہ تھا مونرو ڈاکٹرین بھی چل رہی تھی، اور وہ یہ تھا کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ میرے ملک کا سپر پاورز کو یہ رائٹ مل گیا کہ میرے ملک کا ڈیفنس اگر میں کرنا چاہوں تو کسی اور ملک میں جا کر بھی کر سکتا ہوں. اچھا، دیٹ از اے لائسنس وچ از کنٹینیوس، کہ میرے ملک کا دو باشندے ہیں کسی ملک میں، I need to preserve their lives. For example, I am exaggerating، مگر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ میرا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے میرے ملک کو آئل سپلائی ختم ہو جائے گی، لہٰذا I need to secure the oil supplies. سی لینز کے اندر گڑبڑ ہو سکتا ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو I need to secure the sea lanes because it's in the interest of my country. تو وہ ایک جو موقع ملا، لوپ ہول ملا، وہ غلط استعمال ہوا. اگر لوپ ہول نہیں بھی تھا تو قوموں نے لوپ ہولز بنائے. اس کے اندر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک تو جارج بش نے 2001 تک کنڈیم کیا انٹرنیشنل اسیسینیشنز، نہیں ہو سکتے. اسرائیل اسیسینیشنز کر رہا تھا، کنڈیم ہوا، اس کے بعد سبھی شروع ہو گئے. تو رولز موجود تھے. پھر یہ بھی رولز جنیوا کنونشن کے موجود تھے، پرزنرز آف وار. اچھا، ایک اور کیفیت یہ ہوئی جو آپ کی سوچ کے لیے بڑی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کی سوچ کے لیے بڑی اہم ہے، کہ ہمیشہ ایک آرگومنٹ استعمال ہوا کہ یہ جو لاز ہیں یہ ریلیجس لاز ہیں. مثال کے طور پر جو ہمدردی کی کیفیت ہے وہ پڑھے لکھے نہیں، وہ کرسچن سوسائٹی کے لیے ہے، سیویجز کے لیے وہ لاز نہیں چلیں گے. These words have been used by very important people in democracies. تھامس جیفرسن کی اگر آپ اقوال پڑھ لیں تو اس کے اندر بھی یہی ہے، سیویجز کے لیے نہیں. یہ ریڈ انڈینز آر سیویجز، ان کے ساتھ کوئی یہ پیکٹ پر نہیں کھڑے ہوتے، ان کے ساتھ کیا پیکٹ کرنا.
تو سیویجز کے لیے جو آج تک کہیں کہیں استعمال ہو رہی ہے بات کہ یہ تو سیویجز ہیں، ان کو سمجھانا، ان کو ریفارم کرنا از امپاسبل، دے ہیو ٹو بی کلڈ. So this is the way somewhere کہ you dehumanize people. جب انسانی جان کی قیمت آپ ایک جگہ یہاں لے جائیں زمین پر اور ایک جگہ آپ اٹھا لیں تو پھر انصاف نہیں ہوگا. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر انسانی جان کی قیمت بالکل مختلف ہے. پین ایم کا جو کریش ہوا، جس کی ذمہ داری لیبیا نے قبول کی، اس میں انسانی جان کی قیمت $3 ملین پر جو جرمانہ لیبیا نے دیا $3 ملین کا دیا. باقی کہیں کوئی کیفیت ہی نہیں ہے. پھر تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جنیوا پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کے اندر یہ لوپ ہول دیا گیا جس کے اوپر اب آپ سب بے چین ہیں اور ہم بھی بے چین ہیں. مگر اگر یونائٹڈ نیشنز کے ارتقاء کی بات آتی ہے تو نئے ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتے ہیں. پھر وہ ویسٹڈ انٹرسٹ جس پہ مجھے کوئی بھروسہ نہیں وہ آ جاتا ہے. پھر انڈیا آ جاتا ہے کہ جی نہیں مجھے بھی ویٹو کا حق ملنا چاہیے، مجھے بھی سیٹ ملنی چاہیے. تو یہ جو ایولیوشن ہے اگر یونائٹڈ نیشنز کا ایز اے پیس کیپنگ باڈی اگر یہ ایولیوشن ہے تو یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ ہی شاید ایوالو ہوگا. مجھے اب یقین نہیں ہے اس بات کا.